بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، آج ہمارا مبادیات الحدیث کا سبق نمبر 8 ہے اور سبق کا عنوان ہے عہد صحابہ کی مدت رضی اللہ عنہم۔ ہمارے گزشتہ سبق کا خلاصہ تھا عہد نبوت اور عہد صحابہ میں کتابت حدیث و مختلف صحائف کا تذکرہ، اس کو ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے آخری دور اور مصنفین صحاح ستہ کے مابین زمانی فاصلہ، اور اسی طرح یہ درمیانی زمانے میں حفاظت حدیث کے ذرائع، یعنی حضرات صحابہ کرام جب دنیا سے تشریف لے گئے اس کے بعد ایک عرصہ ہے، ایک زمانہ ہے مصنفین صحاح ستہ تک، تو یہ کتنا زمانہ بنتا ہے اور اس زمانے میں اس دور میں حدیث کن کن ذرائع سے محفوظ رہی ہے، تو اس کے اوپر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ تو ابھی تک ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں احادیث کی حفاظت کن ذرائع سے ہوئی، تو وہ تفصیل سے ہم نے اس کے اوپر گفتگو کر لی ہے۔ اب سوال صرف وقفے کی اس محدود مدت کی حد تک رہ جاتا ہے جو صحاح ستہ وغیرہ حدیث کی عام کتابوں کے مصنفین سے پہلے اور عہد صحابہ کے بعد بیچ میں گزری ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس وقفے کی مدت کتنی ہے؟ تو واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک سے زائد صحابہ 100 سال بلکہ 100 سال کے بعد بھی دنیا میں رہے۔ مثلا حضرت ابو طفیل جن کا نام عامر بن واصلہ ہے رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ آخری صحابی ہیں جن پر صحابہ کرام کا دور ختم ہو گیا۔ دیکھیں وآخر الصحابۃ موتاً علی الاطلاق ابو طفیل، تو صحابہ کرام میں سے مطلق طور پر جو سب سے آخر میں جنہوں نے وفات پائی وہ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ اللیثی رضی اللہ عنہ ہے۔ مات سنۃ 100 من الہجرہ، ہجرت سے 100 سال کے بعد، اور اسی طرح آگے آپ بڑھیں تو وقیلہ 10 و 100، ایک قول کے مطابق 110 سال بعد، تو ہجرت سے 110 سال کے بعد، وَهُوَ الَّذِي صَحَّحَهُ الذَّهَبِيُّ، ہجرت سے 110 سال کے بعد کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 100 سال یہ زندہ رہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد حضرات صحابہ کرام کا جو دور ہے وہ 100 سال کے اوپر محیط ہے۔ مزید اس سلائیڈ کے اندر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری ایک فہرست آ رہی ہے، آگے ایک اور سلائیڈ بھی ہے، 15 حضرات صحابہ کرام کا تذکرہ اس میں ہے، 15 حضرات صحابہ کرام کا تذکرہ اس سلائیڈ کے اندر ہے، کہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان حضرات کے زندہ رہنے کی مدت کتنی ہے۔ اب 84 سال حضرت صاحب ابن یزید رضی اللہ عنہ، تو 84 سال کا مطلب ہے کہ ان کی وفات 94 ہجری کی ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی وفات 10 ہجری کی ہے، تو آپ علیہ السلام کے بعد یہ 84 سال زندہ رہے ہیں، اس اعتبار سے 94 ہجری ان کی وفات بنتی ہے۔ تو اسی طرح آپ ترتیب سے دیکھتے جائیں، ہم اگلی سلائیڈ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس فہرست سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنی کثرت سے حضرات صحابہ کرام دنیا کے اندر موجود رہے۔ بہرحال تدوین حدیث کی تاریخ میں یہ واقعہ کافی اہمیت رکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 100 سال تک کوئی زمانہ ایسا نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے خالی رہا ہو۔ آپ علیہ السلام کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما 78 سال تک، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 1 سال کم 70 سال، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ 2 سال کم 70 سال تک حدیث کی نشر و اشاعت کا کام سر انجام دیتی رہی ہیں۔
بہرحال حدیثوں کی روایت کا جن اصحاب سے تعلق ہے ان کے متعلق یہی ماننا پڑے گا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کامل 100 سال پر ان کا عہد مشتمل ہے، اور سیاہ ستہ کے مصنفین اور حضرات صحابہ کرام کے درمیان کا فاصلہ بمشکل 125 اور 150 سال پر مشتمل ہے، جیسے کہ ان حضرات کی تواریخ وفات سے واضح ہے۔ سیاہ ستہ کے مصنفین کی تواریخ پیدائش اور تواریخ وفات ہے، تو اس سے یہ بات اچھے سے واضح ہو رہی ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے زمانے اور مصنفین سیاہ ستہ کے درمیان 125 سے 150 سال کا فاصلہ ہے۔ تو اس درمیانی وقفے میں حدیث کیسے محفوظ رہی، ہم اسی پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جیسا کہ ہم عہد نبوت اور عہد صحابہ میں حفاظت حدیث کی بابت یہ ثابت کر چکے ہیں کہ حدیث حفظ اور کتابت دونوں ذریعوں سے محفوظ کی گئی، اسی طرح اس درمیانی عرصے میں بھی حدیث انہی دونوں ذریعوں سے محفوظ ہوئی۔ اب ہم آپ حضرات کے سامنے محدثین کی قوت حافظہ کی چند امثلہ پیش کرتے ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حدیث کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے قیمتی اذہان کو استعمال کیا۔ مروان بن حکم جو دمشق کی مروانی حکومت کا سب سے پہلا حکمران تھا، ان کے کاتب ابو زعیزعہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن مروان بن حکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو طلب کیا، اور مروان نے ان کے آنے سے پہلے ہی اپنے کاتب کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ وہ تخت کی اوٹ میں قلم دوات اور کاغذ لے کر بیٹھ جائے، اور میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیثیں پوچھوں گا، جو وہ بیان کریں ان کو تم لکھتے چلے جانا۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا، فجعل یسألہ وجعلت اکتب، تو راوی کہتے ہیں کہ وہ پوچھتے رہے، میں لکھتا رہا، اور اس پوشیدہ کاروائی کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کوئی عطا پتہ نہیں تھا۔ مجلس برخاست ہو گئی۔ 1 سال کے بعد عند رأس الحور، 1 سال گزر جانے کے بعد مروان بن حکم نے دوبارہ ان کو بلایا اور اپنے کاتب کو مکتوبہ حدیثیں دے کر پسے پردہ بیٹھنے کا حکم دیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے انہی حدیثوں کا پھر پوچھا، تو حضرت نے انہی حدیثوں کو بیان کیا۔ تو یہ کاتب کہتے ہیں کہ فما زادہ ولا نقص ولا قدم ولا اخر، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے 1 سال کے بعد انہی تمام احادیث کو بیان کر دیا منوان، نہ کچھ زیادہ کیا نہ کچھ کم کیا، نہ کسی لفظ کو آگے کیا نہ ہی کسی لفظ کو پیچھے کیا۔ یہ تھا ان حضرات کا حافظہ۔ اسی سے ملتا جلتا واقعہ حضرت ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، جن کا امتحان ہشام بن عبد الملک نے لیا۔ صورت یہ بنی کہ ایک دن زہری رحمۃ اللہ علیہ دربار میں آ گئے کسی ضرورت کے پیش نظر، تو ہشام نے یہ خواہش ظاہر کی کہ شہزادے یعنی اس کے لڑکے کے لیے امام زہری کچھ حدیثیں لکھوا دیں، تو امام زہری اس پر راضی ہو گئے، اور انہوں نے 400 حدیثیں فَأَمْلَى عَلَيْهِ 400، 400 حدیثیں انہوں نے لکھوا دیں۔ تقریباً 1 مہینے کے بعد ہشام کے دربار میں پھر جب زہری تشریف لائے، تو ہشام نے بڑے افسوس سے کہا کہ وہ کتاب تو ضائع ہو گئی۔ تو زہری نے کہا کہ تو پھر اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، کاتب کو بلوائیے، میں پھر سے لکھوا دیتا ہوں۔ تو ہشام کی غرض تو یہی تھی، تو انہوں نے کاتب کو بلوایا، وہیں بیٹھے بیٹھے زہری نے پھر انہی 400 حدیثوں کو دوبارہ لکھوا دیا۔ جب زہری دربار سے چلے گئے تو پہلی کتاب سے دوسری دفعہ کے نوشتے کا مقابلہ کیا گیا، تو معلوم ہوا کہ زہری نے ایک حرف بھی نہ چھوڑا، فَإِذَا هُوَ لَا يُغَادِرُ حَرْفًا وَاحِدًا، ایک حرف کا بھی فرق نہیں پڑا۔ ایسے غضب کے حافظے تھے ان حضرات کے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اسحاق بن راہوے کی مشہور خراسانی امیر عبداللہ بن طاہر کے دربار میں
ایک دوسرے عالم سے بعض مسائل پر گفتگو ہو رہی تھی، تو کسی عبارت سے متعلق دونوں میں اختلاف ہوا۔ اس پر ابن راہوے نے امیر عبداللہ سے کہا کہ اپنے کتب خانہ سے کتاب منگوائیے۔ کتاب منگوائی گئی۔ ابن راہوے نے امیر عبداللہ کو خطاب کر کے کہا کہ کتاب کے 11 ورق شمار کر کے پلٹیے، 9ویں سطر میں وہی ملے گا جو میں کہہ رہا ہوں۔ دیکھا گیا تو جو کچھ ابن راہوے کہہ رہے تھے وہی بات کتاب میں ملی۔ تو امیر عبداللہ نے کہا کہ یہ چیز تو مجھے معلوم ہی تھی کہ مسائل آپ کو خوب یاد ہیں، لیکن آپ کی قوت یادداشت اور حافظے کے مشاہدے نے مجھے حیرت میں ڈال دی۔ حافظ ابو زرع الرازی رحمۃ اللہ علیہ، جو حدیث اور رجال کے مشہور ائمہ میں سے ہیں، ان کے پاس محمد بن مسلم اور فضل بن عباس جو سائغ کے نام سے معروف تھے وہ تشریف لائے۔ دونوں میں بات چیت شروع ہو گئی۔ محمد بن مسلم نے ایک حدیث اپنے دعوے میں پیش کی تو فضل نے کہا کہ حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہیں۔ تو محمد بن مسلم نے کہا کہ پھر صحیح الفاظ کیا ہیں آپ بتا دیں۔ تو فضل نے الفاظ دہرائے تو ابو زرع ان کی گفتگو خاموشی سے سن رہے تھے۔ محمد بن مسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور بولے کہ آپ فرمائیے کہ واقعی حدیث کے الفاظ یہ ٹھیک ہیں اور میں غلط کہہ رہا تھا۔ ابو زرع پھر بھی خاموش رہے، لیکن جب ان کا اصرار حد سے بڑھ گیا تب ابو زرع نے کہا ذرا میرے بھتیجے ابو القاسم کو تو بلائیے۔ تو ابو قاسم تشریف لائے۔ ابو زرع نے ان سے کہا کہ کتب خانہ جاؤ، پھر پہلے دوسرے تیسرے بستے کو چھوڑ دو، اس کے بعد جو بستہ ہے اس سے کتاب نکال لو، گن کر 16 جز کے بعد 17واں جز میرے پاس لاؤ۔ تو جب وہ لایا گیا تو انہوں نے چند اوراق پلٹے اور حدیث جس صفحے پر تھی اس کو نکال کر محمد بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھ دی۔ تو محمد بن مسلم نے اس کو پڑھا اور اقرار کیا کہ واقعتاً وہ غلطی پر تھے، اور اس کے ساتھ آپ ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کی اس دعوے کو بھی اپنے سامنے رکھیے کہ وہ کیا فرمایا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے ان فی بیتی ما کتبتہ مذ 50 سنہ، کہ 50 سال ہوئے جب میں نے حدیثیں لکھی تھی اور وہ میرے گھر میں رکھی ہوئی ہیں۔ لکھنے کے بعد اس پورے 50 سال کے اندر ان حدیثوں کو میں نے پھر دوبارہ مطالعہ نہیں کیا، لیکن جانتا ہوں کہ حدیث کس کتاب میں ہے، اس کتاب کے کس ورق میں ہے، کس صفحہ کی کس سطر میں ہے۔ یہ بات کہ 50 سال کے عرصے میں یاد کی ہوئی اور لکھی ہوئی حدیثوں کو دہرانے اور دیکھنے کا موقع نہیں ملا، اس پر بھی اتنی تفصیل کے ساتھ ان حدیثوں کا یاد رہ جانا، یہ یقیناً قوت یادداشت اور حافظہ کی پختگی کی ایک حیرت انگیز دلیل ہے اور حیرت انگیز نمونہ ہے۔ اور حافظ ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کے اس دعوے کو عقل مشکل ہی سے تسلیم کرتی اگر قرآن کے حفاظ میں ایسے افراد نہ پائے جاتے جنہوں نے یاد کرنے کے بعد پھر قرآن کھول کر نہیں دیکھا، لیکن جس آیت کو جس وقت جی چاہے آپ پوچھ سکتے ہیں اور اسی تفصیل کے ساتھ، یعنی کس پارے کس صورت کس رکوع کی یہ آیت ہے، وہ آپ کو جواب دے سکتے ہیں۔ اور آئے دن آپ سنتے رہتے ہیں کمپیوٹر حافظ اور مختلف حفاظ کے حافظوں کے واقعات ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ تو جب اس زمانے کے اندر بھی حافظہ اس قدر مضبوط لوگوں کا ہے تو اس زمانے میں، جس زمانے میں یہ محدثین تھے، جبکہ حدیث کو یاد کرنے کا باقاعدہ رواج تھا، جبکہ انسان کی توجہ کے منقسم ہونے کے اسباب و ذرائع ہی نہیں تھے، تو اس ایسے قوت حافظہ کا موجود ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے، کوئی تعجب والی بات نہیں ہے۔ آج کے سبق کے خلاصے کو ایک نظر ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے آج پڑھا ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے آخری دور اور مصنفین سیاہ ستہ کے مابین زمانی فاصلہ کتنا تھا، تو وہ ہم نے سمجھ لیا کہ وہ 1.25 سے
150 سال کا زمانہ بنتا ہے۔ اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ ہمیں ایسے پتہ چلا کہ آخری صحابی وہ آپ علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے 100 سال بعد دنیا سے تشریف لے گئے، تو گویا کہ آپ علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد 100 سال تک حضرات صحابہ کرام کا دور رہا۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سیاہ ستہ کے مصنفین کی عمریں وہ کیا ہیں، ان کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات کیا ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ درمیانی فاصلہ کتنا بنتا ہے۔ اور پھر اس درمیانی وقفے میں حدیث کیسے محفوظ رہی، تو اس میں ایک ذریعے کے اوپر ہم نے چند امثلہ یا چند واقعات ذکر کیے ہیں کہ جس میں محدثین کے حافظوں کا تذکرہ تھا اور ان کے واقعات تھے۔ سبق کے بارے میں چند سوالات لے لیتے ہیں، یہ سوالات ہیں، آپ حضرات ان کو حل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔